अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अस्सजदा, सूरह सजदा का रुकू नंबर 2, पारा नंबर 21। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन। फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दि बिमा कुन्तुम तअमलून। इन्नमा युअमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुनिन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। अफ़मन कान मुअमिनन कमन कान फ़ासिक़न ला यस्तवून। अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून। व अम्मल्लज़ीना फ़सक़ू फ़मअवाहुमुन्नार कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा उईदू फ़ीहा व क़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नारिल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरि लअल्लहुम यरजिऊन। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिहि सुम्मा अरद अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। सूरह सजदा, सूरह सजदा का रुकू नंबर 2। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह मुबारक को जुमअतुल मुबारक के दिन नमाज फ़जर में पहली रकत में तिलावत फरमाते और रात को सोने से पहले भी आप इस सूरह मुबारक की तिलावत फरमाते। यहाँ रब्बे कायनात ने दूसरे रुकू के अंदर सबसे पहले रोज़े क़यामत मुशरिकीन का बुरा हाल उसका तज़किरा फ़रमाया है। रोज़े क़यामत मुशरिकीन का बुरा हाल
ولو ترا اذل مجرمون، اور کاش تو دیکھے جب مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، اور کہیں گے کیا؟ ربنا اے ہمارے رب، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، پس ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا عذاب کو اور کانوں سے سن لیا، اب دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم نیک عمل کریں گے اور صالح بن جائیں گے۔ یہ مشرکین تمنا تو کریں گے، سوال کریں گے، لیکن ان کی یہ تمنا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ الانعام کے اندر، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں دنیا میں تو دوبارہ وہی عمل کریں جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ دوبارہ اگر دنیا میں آ بھی جائیں تو پھر بھی وہ برے عمل کریں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ اگر عذاب کا مشاہدہ کرا کے ہدایت دینی تھی تو دنیا میں ہی یہ کام کر لیتے، لیکن یہ ہدایت اور یہ ایمان نہ مطلوب ہے اور نہ مقصود ہے۔ اصل تو ہے یؤمنون بالغیب، کہ بن دیکھے ایمان لائیں، عذاب کو دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، بن دیکھے ایمان بالغیب، وہ اصل میں معتبر ہے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، اور لیکن میری طرف سے بات پختہ ہو چکی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا، ضرور بھروں گا، یہ بات پختہ ہے اور ثابت ہو کر رہے گی۔ فَذُوقُوا، سو تم چکھو، بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ ہَٰذَا، اس وجہ سے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا۔ انا نسیناکم، بے شک ہم نے تمہیں بلا دیا، ہم نے بھی تمہیں بلا دیا۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور ہمیشگی کا عذاب چکھو اس کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے، اپنے اعمال کے سبب اب ہمیشگی کا عذاب چکھو۔ یہ تو روز قیامت مشرکین کا برا حال ہے کہ وہ کیسے کیسے عذابوں کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں اور پکڑ میں ہوں گے۔ اب اہل ایمان کا حال اور ان کی جزا، اہل ایمان کا حال اور ان کی جزا، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم، تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، چنانچہ سجدہ کر لیا جائے۔ اہل ایمان کا حال اور ان کی جزا اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا بڑا ہی پیارا، سچا اور سچا موتی، جو حدیث کی 2 کتابوں میں جامع ترمذی کتاب الایمان حدیث نمبر 2616 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3973 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، لقد سألت عن عظیم وإنه ليسير على من يسره اللہ، تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے لیکن اس کے لیے بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان بنا دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے جواب میں پہلے 5 باتیں، پھر 3، پھر 3، پھر ایک بات فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تجھے نیکی کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، صدقہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات کو آدمی کا نماز ادا کرنا۔ ثم قرأ، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع حتیٰ بلغا، حتیٰ کہ آپ پہنچ گئے، جزاء بما كانوا يعملون۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں اصل معاملہ نہ بتاؤں؟ معاملے کی اصل اور اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی۔ ثم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، فرمایا، راس الامر الاسلام، اصل معاملہ تو اسلام ہے، اصل معاملہ اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون نماز ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ثم قال، الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، قربان جائیں، حضرت معاذ کا جواب بیان ہو رہا ہے کہ ایسا عمل بتاؤ جس سے جنت ملے اور جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ فرمایا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں بیان فرما لیں، الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کیا میں تجھے ان سب کے قوام اور بنیاد کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے پھر اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا، پھر فرمایا، اپنی اس زبان کو قابو میں رکھ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم جو گفتگو کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، یہ زبانوں کی لغو اور لا یعنی باتیں ہی تو ہوں گی جو لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں گرا دیں گی۔ استغفر اللہ، اوندے منہ جہنم کے اندر گرا دیں گی۔ تو اس حدیث مبارک میں نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے 5 ارکان اسلام
پھر اس کے بعد 3 عمل بتائے، پھر 3، پھر آخر میں زبان کی حفاظت کا درس دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2616 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3973۔ اور اس وقت آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، تو اس کے بارے میں حدیث مبارک ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام رکوع میں اور سجدہ میں یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اور تیری حمد کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 794۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سیرت اور آپ کی تعریف میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا شعر ہے، یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، وہ رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ اپنا پہلو اپنے بستر سے الگ رکھتے ہیں۔ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جب مشرکین کے بستر انہیں نہایت بوجھل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1155۔ اور نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت ادا کر لیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی شان ہے اور مرتبہ ہے، مقام ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، من صلی العشاء فی جماعت، جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے، فکأنما قام نصف اللیل، تو گویا اس نے نصف رات قیام کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فکأنما صلی اللیل کلہ، تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ صحیح مسلم المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 656۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے اہل ایمان کی، اور اسی لیے تو پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 568۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء سے پہلے سو جانا آپ کو پسند نہیں تھا، عشاء کے بعد باتیں کرنا آپ کو پسند نہیں تھا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ اپنے رب کو وہ پکارتے ہیں جہنم سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے طمع میں۔ یہ بھی اللہ والوں کی صفت ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا، کیف تقول فی الصلاۃ، تم نماز میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، اتشہد واقول اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اما انی لا احسن دندنتک ولا دندنت معاذ۔ میں تشہد پڑھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ، میں تو اس سے جنت مانگتا ہوں اور آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ہاں میں آپ جیسی اچھی
جیسی گنگناہٹ نہیں کر سکتا اور نہ معاذ جیسی گنگناہٹ کر سکتا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حولہا ندندن، ہم بھی اسی کے ارد گرد گنگناتے ہیں۔ سنن نبی داود کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 792۔ اللہ والو، یہ مومن کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی جنت کی امید کرتا ہے اور جہنم سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت کی یہ صفت ہے اللہ پاک نے جو یہاں بیان فرمائی ہے آیت نمبر 17 کے اندر، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں انہیں کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ قال ابو ہریرہ اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر چاہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4779، صحیح مسلم حدیث نمبر 2824۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں ایمان والوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے من يدخل الجنۃ ینعم لا یبأس لا تبلی ثیابہ ولا یفنی شبابہ۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ نعمتوں میں ہوگا، کبھی بدحال نہ ہوگا اور اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہ ہوں گے اور اس کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ پاک نے کیسی کمال نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمہا حدیث نمبر 2836۔ ایسی کمال نعمتیں رب کائنات نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ اب اس سے آگے رب کائنات نے ایک نیا عنوان بیان فرمایا ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو، لا یستوون برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن ایمان والا اور فاسق کا معنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل چکا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، جنات باغات، المأویٰ رہنے کے، نزلا بما کانوا یعملون، مہمانی اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایمان والوں کی مہمانی ہے اور ان کی ضیافت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے
सद्देदू व कारिबू, सीधे रहो करीब रहो, व आबशिरू, और खुशखबरी सुनो, फ़इन्नहु ला यदखुलुल अहदुन अल जन्नत अमलुहु, किसी को भी उसका अमल जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। कालू वला अंत या रसूल अल्लाह, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह क्या आपको भी नहीं? काला वला इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिमग़फ़िरतिन व रहमा, हाँ ऐसा ही है, मगर कि अल्लाह ताला मुझे मग़फ़रत और रहमत के साथ ढांप ले। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 6467। तो अल्लाह ताला के नबी और सारे अल्लाह के बंदे अल्लाह ताला की रहमत के मोहताज हैं। वअम्मल्लज़ीन फ़सक़ू, और रहे वो लोग जिन्होंने नाफरमानी की, फ़मअवाहुमुन्नार, उनका ठिकाना तो जहन्नम है। कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा, जब कभी चाहेंगे कि उससे निकलें, उईदू फ़ीहा, तो उसमें लौटा दिए जाएंगे, दोबारा लौटा दिए जाएंगे। वक़ील लहुम, और उनसे कहा जाएगा, ज़ूकू, तुम चखो, अज़ाबन नार, आग का अज़ाब, अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसे तुम जुठलाया करते थे, उस आग का अज़ाब चखो। तो जब चाहेंगे कि हम जहन्नम से निकलें तो निकल नहीं सकेंगे, उसके अंदर ही, जहन्नम के अंदर ही हमेशा हमेशा अल्लाह ताला के अज़ाबों के अंदर मुब्तला रहेंगे। अब ये उन लोगों का बयान है जो फासिक हैं, नाफरमान हैं। और हदीस पाक में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लंबा ख्वाब हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है। आपने इरशाद फरमाया, फ़न तलकना इला सकबिन मिसल तन्नूर आलाहु ज़य्यकुन व असफलहु वासिउ, आपने फरमाया कि हम एक सुराख की तरफ चले जो तन्नूर की तरह था, उसका ऊपर का हिस्सा तंग और नीचे का खुला था, उसके नीचे से आग भड़क रही थी। जब वो ऊपर करीब आती तो वो ऊपर उठाते, यहाँ तक कि निकलने के करीब हो जाते। जब वो मांद पड़ती तो वापस उसी में लौट जाते। मैंने कहा ये कौन है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के फरिश्तों से पूछा ये कौन लोग हैं जो जहन्नम के तन्नूर के अंदर हैं और अज़ाबों के अंदर हैं। तो अल्लाह के फरिश्तों ने उसकी वजाहत फरमा दी कि तुमने सुराख में जो कुछ देखा वो ज़ानी लोग थे, बदकार मर्द और बदकार औरतें। सहीहुल बुखारी किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 1386। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने फासिकीन का और नाफरमानों का बयान फरमाया। इसके आगे दुनिया के अंदर वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, और यकीनन हम उन्हें करीब तरीन अज़ाब का कुछ हिस्सा सबसे बड़े अज़ाब से पहले ज़रूर चखाएंगे। दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अज़ाब से पहले पहले। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो पलट आएँ। दुनिया में छोटे छोटे अज़ाब, कभी ज़लज़ले का, कभी सैलाब का, और कभी कहत का, और कभी बीमारियों का, ये छोटे छोटे अज़ाब, ताकि लोग अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें, मुआफ़ी मांगें, इस्तिग़फ़ार करें और आखिरत में जहन्नम के अज़ाबों से बच जाएं। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही सुम्मा अरद अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। वमन अज़लमु, और कौन बड़ा ज़ालिम है, मिम्मन, उससे, ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही, जिसे उसके रब की आयात के साथ नसीहत की गई, फिर वो उनसे मुंह फेरता है, इराज़ करता है।
آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن مجید میں اور آفاق میں وفی انفسہم ہر طریقے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ، لیکن وہ پھر بھی اس سے اعراض کرتا ہے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم ان مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اس سے اچھی نصیحت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور نشانیوں کے ساتھ، لیکن بے نصیب ہے کہ پھر بھی ان سے اعراض کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پاک کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پاک پروردگار، ہمیں دنیا کی بھی اچھائی نصیب فرما اور آخرت کی بھی اچھائی نصیب فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔